اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہمیں ایسا محبوب نبی عطا فرمایا جس کے ساتھ جانور بھی والہانہ محبت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 خچر تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، اور 2 گدھے تھے جو آپ کی سواری کے لیے مخصوص تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو 2 گدھے تھے اس میں سے ایک کا نام افیر تھا اور دوسرے کا یافور تھا۔ یافور جو گدھا تھا اس کی ایک عجب کہانی ہے۔ بھائیو، دوستو بزرگو، فتح خیبر جب ہوئی تو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹ رہے تھے، تو یافور جو تھا گدھا، وہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بڑے تھے ان پر انبیاء علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، اور میں آخری ہوں اپنی نسل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے سواری کے لیے پسند فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے رکھ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یافور کو اتنی محبت تھی کہ جو تو جانور تھا، جانور ہونے کے ناطے یہ پکی بات ہے کہ اس کو خبر تو نہیں کسی کے وفات کی، کسی کے انتقال کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ یافور اپنی جگہ پر سکتہ کے عالم میں کھڑا رہا اور آنسو جاری تھے، اور پھر دیوانہ وار بھاگنے لگا، مدینہ کی گلیوں میں شور مچانے لگا، پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ آخر کار مدینہ سے باہر نکل کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب کر مر گیا۔ تو بھائیو، دوستو بزرگو، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اونٹنیاں تھیں، ان میں سے ایک شیبہ اونٹنی کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی نے نہ کھایا نہ پیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور آخر کار مر گئی۔ تو بھائیو، دوستو بزرگو، یہ تو جانور تھے، جانوروں کو آپ کے ساتھ اتنا عقیدت اور محبت تھی۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم اپنے اندر جھانکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنا محبت کر رہے ہیں، ظاہری محبت ہو یا باطنی محبت۔ ظاہری محبت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا حلیہ اپنائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا نقل اتاری تھی جادوگروں نے، تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت بھی دے دی تھی، اور جب فرعون نے ان کو قتل کیا، ان کو مار دیا، تو جنت کا پروانہ بھی جاری فرما دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے، باری تعالیٰ یہ تو مخالف تھے میرے، تو آپ نے ہدایت بھی دے دی اور جنت بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ انہوں نے آپ کی نقل اتاری، اس لیے مجھے نقل پسند آ گئی۔ تو بھائیو، دوستو بزرگو، جب ہم اپنے پیارے حبیب اللہ کے محبوب جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرما دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ بھائیو، دوستو بزرگو، جس کا مفہوم ہے، اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو۔ تو بھائیو، دوستو بزرگو، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی محبت کا حق ادا کریں، ظاہر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں، اور باطن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ایک جذبہ ہو کہ کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹ جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا نوش فرماتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے، پہلے دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کیا دعا ہے، حمام میں جانے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، اور جانے کا اہتمام کیسے کرتے تھے، پہلے بایاں پاؤں رکھتے تھے پھر دایاں پاؤں، فراغت کے بعد پہلے بایاں پاؤں بیر رکھتے تھے پھر دایاں پاؤں بیر نکالتے تھے، تو پھر کون سی دعا پڑھتے تھے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، ہمیں سنت دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دنیا میں بھی یا رب امتی امتی، اور جاتے وقت بھی یا رب امتی امتی، اور کہیں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ تو بھائیو، دوستو بزرگو، ہم بھی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کو اس پر لگانے کی کوشش کریں، کاوش کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری امت کی
آخری امت میں امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پیغام کو دور تک پہنچائیں، اور آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ.